بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جب اپنا ڈیسیژن لیں، روزانہ ہم جو اتنے ڈیسیژن لیتے ہیں تو اپنی ان ترجیحات کو سامنے رکھ کے ہم کام کریں جو ضروری ہے۔ ایک تو بہت اہم ہے، دوسرا یہ ہے کہ ضروری ہے، اس لیے ہمیں اپنے فیصلوں کو دیکھ کے سن کے سمجھ کے کام میں لے کے آئیں۔ تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی شخص کو ووٹ دینا ہے، کسی بندے کو ووٹ کاسٹ کرنی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ اس کا معیار ہونا چاہیے کہ وہ کیا کام کرے گا، معاشرے میں وہ کتنی پلاننگ کے ساتھ کام کرے گا۔ نظام تعلیم ہے، اور اس نظام تعلیم کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ لارڈ میکالے کا نظام تعلیم جو عرصے دراز سے چل رہا ہے، ہماری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنی اس سے اسکل ڈیولپ کرنے چاہیے، ہماری سائنٹیفک ریسرچ پہ کام ہونا چاہیے، ہمارے ٹیکنالوجی پہ کام ہونا چاہیے۔ علم ایک بنیادی شعبہ ہے جس میں ہمارا بجٹ بہت اہمیت کا حامل ہونا چاہیے، اور ہمارے جو ہے نا بجٹ کا ایک بڑا حصہ جو ہے نا علم کی بنیاد پہ، علم کے جو شعبوں میں استعمال ہونا چاہیے۔ علم کے لیے جو ہے نا ہم جو اپنی منصوبہ بندی کریں تو یہ ہمیں سمجھتے ہوئے کرنا چاہیے کہ یہ ملک کی نوجوانوں کو، قوم کے معماروں کو تیار کرے گا، اور اس کی وجہ سے لوگ آگے جائیں گے۔ علم ہی کی وجہ سے دنیا میں جو ہے روشنی اور ملک ترقی کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بجٹ کا ایک کثیر حصہ، ایک بڑا حصہ جو ہے ہم مختص کریں، تاکہ ہم قوم کو آگے لے کے جائیں، اور یہ انشور کریں کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ اگر بچہ سکول نہیں جاتا یا والدین ان بچوں کو پڑھا نہیں رہے تو ایک کرائم ہے، ایک جرم ہے، اس کو ہم کیسے نکالیں۔ اور جس الیکشن میں ہم چلے جا رہے ہیں تو الیکشن میں جس بندے کی ہم نے سپورٹ کرنی ہے، اس بنیاد پہ کریں کہ وہ علم کو، ترقی کو بنیاد بنا کے آگے لے کے جائے۔ ملک کو آگے لے جانے کے لیے، سوسائٹی کو آگے لے کے جانے کے لیے علم ایک بنیادی اہم ٹول ہے، بلکہ ہے ہی یہ ٹول جس کی وجہ سے کوئی ترقی کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک تو قرآن و سنت کو ہم ہر ایک بندہ فہم فراست اس میں پیدا ہو تاکہ وہ سمجھے، زندگی کے مقصد کو سمجھے۔ دوسرا، ہم سائنس و ٹیکنالوجی اور جدید تقاضے ہیں جو ماڈرن ایج کے، ان کو سمجھ کے ہم کام کریں، تاکہ جو ہیں لوگ اپنی زندگی کو بہتر گزار سکیں۔ اس میں ایک اور چیز ہے کہ ورلڈ اکنامک فورم جو ہے WEF نے جو مختلف سافٹ سکل ہیں، وہ ان کو ہم جو ہے نا 20 سکل ہیں، 10 سکل ہیں، ٹاپ 20 سکل، ان کو ہم جو ہے نا بچوں میں انٹروڈیوس کروائیں، بچوں کو پڑھائیں، سکھائیں، اور تاکہ جو ہے نا لوگ آگے جائیں۔ اس لیے وہ لوگ جو اس قوم کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، قوم کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور بنیادی چیز جو علم ہے اس کو، اس کی روشنی ہر بندے تک پہنچے، ہر فرد تک پہنچے۔ اور ہماری بنیادی کاوش و ضرورت یہی ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کیسے لوگوں کو تیار کریں، لوگوں کو ان کے مائنڈ سیٹ بنائیں، تاکہ ہم جس شعبے میں جانا چاہتے ہیں علم کی بنیاد پہ، مثلا مثال دے کے کہہ سکتے ہیں کہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک کسی نے اکنامکس، معاشیات پہ جانا ہے، تو معاشیات کو اس پہ کم سے کم وہ، اگر وہ بہت بڑا کام کرنا چاہ رہا ہے تو کالج، یونیورسٹی، پھر PhD تک، MPhil اور PhD تک جائے، اور اس کے بعد پھر ایک تو یہ ہے کہ وہ اس معاشی مسئلے کو سمجھے، معاشی مسائل جو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرے،
کس طریقے سے معاشی مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، اور ملک کو کس طرح ترقی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، کس طرح نوجوانوں کو ہم جاب اور اس سے بڑھ کے ہم کس طرح ان کے مائنڈ سیٹ بنا سکتے ہیں کہ وہ بزنس مائنڈ بنائیں، ترقی کی طرف جائیں۔ اگر پی ایچ ڈی بھی کیے ہوئے ہیں تو وہ بھی اگر کچھ کر نہیں سکتے تو پھر اس پی ایچ ڈی کا کیا فائدہ۔ تو ہمارے مائنڈ سیٹ اس طرح بنے تاکہ ہم ایک ترقی یافتہ ملک کو آگے لے کے جائیں، دنیا میں ترقی یافتہ ہم اپنی اسٹریٹجی بدلیں اور کوشش کریں کہ ہم اپنی پوری توانائیاں صلاحیتیں دین کی سربلندی کے لیے، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، ہر فرد کو بہتر بنانے کے لیے، اور ہماری جو کتنی بہتری لائی جا سکتی ہے، علم و ہنر کو، نالج کو ہم کیسے سیکھیں، سکھائیں، اور یہ سب سے بنیادی چیز ہے، اور اس چیز کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے، قرآن دوسروں کو سکھائے، اور ہمیں سیکھنے، سکھانے اور اس کو ہم کرنے کے لیے ہر بندہ تاکہ جو ہے نا مستفید ہو، معاشرے میں ہم کس طریقے سے جو ہے آگے لے کے جا سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں، ملک کی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں جدید تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا، اور جو بھی کام کریں للہ کریں، کام کرتے جائیں، یہ مختصر وقت ہے، اور خوبصورت کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور کام میں برکت دے۔ والسلام۔